إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مصنفین، علماء، دعات اور خطباء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ احد کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے نوجوانوں کو، بچوں کو، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد کو جذبہ جہاد میں اور آخرت کو اپنا مطمع نظر بناتے ہوئے دیکھا۔ انہی میں سے دو بڑی ادھیڑ عمر کے بزرگ بھی شامل تھے، حضرت حذیفہ کے والد ابو حذیفہ بن یمان اور ثابت بن وقش۔ ان دونوں بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو ہم بستروں پہ بھی پڑے رہیں تو موت نے آ لینا ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جہاد کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے پاس بھی عذر موجود تھا، عمر گزر چکی ہے، بوڑھے ہیں، خمیدہ کمر ہے، عمر رسیدہ ہیں، صحیح طرح تلوار بھی چلا نہیں سکتے، نہ شریک ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے شریک ہوئے، اور ان کا واقعہ بیان کرنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے۔ حضرت حذیفہ کے والد کو جو بھگدڑ مچی تھی آپ کے سامنے احد کے میدان میں، جب پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے لشکر میں، تو آپ کو یہ بتلایا تھا کہ حضرت حذیفہ کے والد مسلمانوں ہی کی تلوار کی زد میں آ کے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کہا تھا کہ آپ نے باپ کا کی جو دیت ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے بیت المال سے ادا کی جاتی ہے، آپ لے لیں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا تھا یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا، اور مسلمان ان کو شہید نہیں تھے کرنا چاہتے، چونکہ غلطی کی بنیاد پہ ہوا اس لیے میں یہ ہون بہا معاف کرتا ہوں۔ گویا اگر کسی مسلمان کا ایسا قتل ہو جو قتل خطا بھی ہو اور اس کے اندر غفلت بھی موجود نہ ہو، تو اس کا ہون بہار ریاست ادا کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ ایک ہے قتل خطا بطور ایکسیڈنٹ ہے، ایک بچہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کی عمر لائسنس کے اعتبار سے نہیں ہوئی، وہ اگر گاڑی کے نیچے کسی شخص کو دے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا جس کی غفلت تھی یا نہیں تھی، اس سے خون بہا لیا جائے گا اسی سے، اور اگر اس کے پاس نہ ہو تو پھر ریاست اور اس کے کنبے قبیلے والے خون بہا ادا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قطعی طور پہ کوئی غفلت نہیں ہے، اور بالکل خطا بھی ایسی ہے کہ دشمن سمجھ کے یا پہچانتے نہ ہوئے یہ حملہ کیا گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے خون بہا کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کیا ریاست اس کا خون بہا ادا کرتی ہے، آپ لے لیں۔ تو حضرت حذیفہ نے یہاں پہ وہ خون بہا بھی معاف کیا، اور ثابت بن وقش بھی اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ غزوہ احد کے اندر ایک دو اور واقعات بھی ایسے ہوئے۔ ایک تو ابو عزہ جہمی کا جو واقعہ میں نے بدر میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کو چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا، لیکن یہ شخص احد کے میدان میں دوبارہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے لشکر کے خلاف دوبارہ شاعری کرنے لگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب احد کے مارکے کے بعد لگا تو اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح کے اشعار پڑھنا شروع کر دی، آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین،
مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جانا نہیں چاہیے۔ یہ تینوں کے تینوں اور چاروں کے چارے محدثین نے مفہوم بیان کیا، چاروں درست ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اس کو نہیں ڈسا جانا چاہیے اور نہیں ڈسا جائے گا۔ یہ تینوں کے تینوں مفاہیم اس حدیث کے، اور یہاں سے یہ حدیث زبان زد عام ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عزہ جہمی کی گردن کو کاٹنے کا حکم دیا اور کہا تو جا کے مکہ میں کہے گا میں رسول اللہ کو 2 مرتبہ دھوکہ دے کے آیا ہوں، پہلی مرتبہ بھی دے دیا اور دوسری مرتبہ بھی دے دیا۔ خیر یہ تو ایک بہت بڑا فقہی قاعدہ کلیہ، اس کے اوپر محدثین نے فقہا نے پوری کتابیں لکھی ہیں، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسے جانے کا بہت سے مفاہیم ہیں، لیکن آج کے معاشرے میں اس کی تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو دوبارہ وہ معاملہ نہیں کرنا۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے اس نے دیانت داری کے ساتھ پورے اصول و ضوابط کے ساتھ اگر آپ کا کام کیا، پھر نقصان ہو گیا تو یہاں پہ یہ حدیث لاگو نہیں ہوگی کہ آپ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہ ڈسے جائیں۔ یہ تو ایک تقدیر کا، قسمت کا باب ہے، اگلے بندے نے پوری محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، وہ نہیں کر سکا۔ ہاں جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ اگلے بندے نے عمدن مجھے دھوکہ دیا ہے، جان بوجھ کے میرا پیسہ کھایا ہے، جان بوجھ کے میرا مال تلف کیا ہے، دھوکہ دہی سے یہ بات کی ہے، جھوٹ بول کے یہ بات کی ہے، اب یہاں پہ بندہ مومن کے لیے حکم بھی ہے۔ اس حدیث کے جو ٹرانسلیشن ہیں اس میں ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے ڈسا نہیں جاتا۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہی ہوتا ہے جو ڈسا نہیں جاتا، مراد اس سے یہ بھی ہے کہ ڈسا نہ جائے، وہ خود مومن اپنی فہم و فراست سے یہ فیصلہ کرے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے، مومن کو اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے۔ تو ایک بندے کے ساتھ جان چکا یہ بندہ دھوکے باز ہے، یہ بندہ فراڈ کرنے والا ہے، تو پھر لالچ میں آ کے اسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا کوئی معاملہ دوبارہ کر رہا ہے تو تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیسا مومن ہے کہ تو ایک سوراخ سے خود بخود دوسری مرتبہ ڈسا جانا چاہتا ہے؟ پھر تو کسی سے شکوہ اور گلہ نہ کر۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ مومن ڈسا ہی نہیں جاتا، مراد یہ ہے کہ مومن ایک مرتبہ جب اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو الرٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ اس کے چنگل میں اس کی باتوں میں نہیں پھنستا۔ مراد یہی ہے کہ کبھی کسی انسان کے ساتھ ایک معاملے میں کسی شخص نے دھوکہ دے دیا، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو دھوکہ دینے کی جو کیفیت ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے، پھر آپ کریں، پھر آپ دوسری مرتبہ بھی آزما سکتے ہیں، اگر حسن نیت سے تیسری مرتبہ بھی آزما سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مراد یہی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی لالچ کی بنیاد کے اوپر، پیسہ تلف کرنے کی بنیاد کے اوپر، دھوکہ دہی کی بنیاد کے اوپر اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا، دکھلا دیا، ایک باری بات کھول دی، اب آپ کی مرضی، اب آنکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے کنویں میں چھلانگ مارنا چاہتے ہیں تو مار لیں، پھر آپ اپنے ایمان کے اوپر نظر دوڑائیے۔ ایک نیکی جو ہے انسان کے اندر روشنی اور ایسی یہ خیر ایک لمبا چوڑا باب ہے، آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک نیکی دل میں ایک سفید نقطہ ڈالتی ہے۔ وہ سفید نقطہ کیا ہے؟ روشنی ہے۔ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے انسان، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بعض ایسے اولیاء اللہ اور نیکی کرنے والے، نیکی کے اوپر مداومت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے یہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کی نیکیوں کا نور اور ان کی نیکیوں کی روشنی پورے عالم میں پھیلی ہوتی ہے، اور بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ ان کی روشنی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اپنا جسم ہی روشن ہو سکے یا گرد و نواح ہی صرف روشن ہو سکے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ آیات موجود ہیں کہ کل قیامت کے دن جو بغیر روشنیوں کے افراد ہوں گے وہ مومنوں کو وعدے دے رہے ہوں گے، رکو، ٹھہرو، ذرا اپنی روشنی میں ہمیں بھی یہ پل صراط طے کرا دو، اپنی روشنی میں ہمیں بھی یہ ظلمت کی جو طریقیاں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ذرا آہستہ چلو، ہم بھی تمہارے نور اور تمہارے جسموں سے اور تمہارے اعمال کی روشنیوں میں اپنا سفر طے کر لیں۔
جنتی کیا کہیں گے؟ لوٹ جاؤ، واپس جاؤ اس دنیا میں۔ یہ روشنی وہاں سے ملتی ہے، یہ روشنی آج یہاں نہیں کمائی بھی، یہ اس دنیا میں لوٹ جاؤ، اس دنیا میں جا کے اپنی روشنی کما لو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تاریک نمازوں کے نمازیوں کو مکمل روشنی کی بشارت ہو۔ تاریک نمازیں کون سی ہیں؟ ہاں مغرب کے وقت بھی تاریکی ہو جاتی ہے، لیکن تاریک نمازیں عشاء کی ہے، فجر کی ہے۔ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاریک نمازوں کو پڑھنے والوں کو، تاریک وقت میں جو نمازیں ہیں وہ جو ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، مکمل نور کی۔ وہ کوئی نہیں گھبرائیں گے، وہ ذرہ برابر نہیں گھبرائیں گے اپنے نور میں۔ وہ ظلمت کے اندھیرے، یہ جو ظلمت کی تاریکیاں، اور جب روشنی گل ہوگی کوئی روشنی نہیں ہوگی، صرف ہر انسان کو اپنے ہی اعمال کی روشنی میں چلنا پڑے گا۔ اس دن کے لیے وہ جو روشنی ہے وہ آپ نے اسی دنیا سے لے کے جانی ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بات سمجھ لیجئے۔ یہاں پہ کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 30 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور اس سے اوپر تو کوئی جائے گا، میری امت میں سے کوئی جائے گا۔ 30 سال کے بیٹھے، 40 کے، 50 کے، حقیقت دیکھی جائے تو یہاں پہ صرف 40 برس بعد، تقریباً اوسطاً کہہ رہا ہوں، بچوں کو نکال دیجئے، 40 برس بعد اس مسجد میں شاید ہی کوئی نمازی جو آج بیٹھا ہو دوبارہ اس طرح بیٹھا ہو، مشکل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے، چلے جانا۔ 40 برس بھی نہیں رہے، 50 برس لگا لیجئے، 60 برس بعد تو شاید ہی کوئی بچہ بھی یہاں پہ دوبارہ موجود ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی نے بھی نہیں رہنا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، کرنی چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اچھی تربیت ہوگی، کریں گے، لیکن کتنی دیر کریں گے؟ آج کل انسان تو 5 وقت کی نماز کے لیے مشکل سے وقت نکالتا ہے، 5 وقت کے لیے، اللہ کے لیے اتنا سا ٹائم ہے بس، اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، اس کے لیے یہ ٹائم ہے۔ تو باپ کے لیے ظاہر ہے جو نماز پڑھنے آئے گا 5 وقت، اسی میں سے کچھ وقت ماں باپ کے لیے دعا کر دے گا۔ آپ جو ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ کتنا عرصہ کریں گے؟ 10 سال، 20 سال؟ اس کے بعد یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس دنیا سے اپنے نور کو لے کے جانا ہے، آپ نے لے کے جانا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں، ہاں نیکی کے کام کرنے چاہیے، ایسے اعمال سوچنے چاہیے کہ میں کون سا ایسی نیکی کروں کہ میں مر جاؤں، قبر میں بھی روشنی ملتی رہے، قبر کے اندر بھی وہ نیک عمل میرا ساتھ دیتا رہے، صدقہ جاریہ کے اعمال کرنے چاہیے، لیکن وہ اعمال پینڈ نہیں کرنے چاہیے، ان کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے بچوں کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے بچے میری طرف سے صدقہ کریں گے، میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد یہ جو دولت ہے اتنی مسجد کو لگ جائے گی۔ اپنے ہاتھوں سے لگا کے جا، اپنے سامنے لگا کے جا، اپنے سامنے نیکیوں کے کام کر، تیرے دل کو بھی تسلی ہو، تشفی ہو، تو اپنے لیے ان ظلمتوں کی تاریکیوں کا نور اسی دنیا سے لے کے چل، اور پھر اللہ رب العزت تیرے راستوں کو، تیرے سارے کے سارے راستوں کو روشن کر دے گا۔ ہاں اسٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اگر بندہ تگ و دو کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ بعض لوگ صرف نیگیٹو بات کرتے ہیں، بعض لوگ صرف پازیٹیو بات کرتے ہیں۔ اسلام میں پازیٹیوٹی بھی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، خوف بھی ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ڈراتے چلے جاؤ اور امید اور رحمت اور اللہ رب العزت کا جو فضل ہونا اس کو بالکل محو کر دیا جائے۔ صرف نیگیٹیوٹی بھی انسان کی اصلاح نہیں کرتی، انسان تنگ پڑ جاتا ہے۔ آپ انسانی فطرت اور مزاج کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کے اوپر تنقید ہوتی رہے گی، آپ کو ڈرایا ہی جاتا رہے گا، آپ ایک دن بیدار ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ تو منفی گفتگو ہوتی ہے، صرف ون سائیڈڈ گفتگو ہے۔ ہاں دونوں چیزوں کو لے کے چلیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دی جائے،
اس کا حل یہ اللہ کی زیادہ عبادت کی جائے. پھر جب عبادت کر لی جائے تو پھر یہ امید بھی رکھی جائے اللہ تو ان عبادات کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ یہ عبادات تیرے لیے ہو رہی ہیں, یہ اسٹرگل محنت تیرے لیے ہو رہی ہے. تو پھر انسان کو یہ تسلی بھی ہونی چاہیے, تشفی بھی ہونی چاہیے, رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. یہ ہر وقت خوف اور رجا کے درمیان انسان کی کیفیت ہونی چاہیے, خوف بھی اور امید بھی ہو. امید بھی اللہ رب العزت سے تگڑی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بعض صحابہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ امت کو یہ بشارت دے دو. اس کے اندر خوشخبری ہی تو تھی. وہ الگ بات ہے, صحابی نے سوچا, حضرت عمر نے روک دیا کہ اگر یہ بشارت دے دی تو لوگ ایسا نہ ہو کہ عمل کرنا چھوڑ دیں. تو صحابی نے پھر بھی بتلا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن پوچھ ہو جائے کہ رسول اللہ نے تو حکم دیا تھا تو میں نے پہنچائی نہیں. گویا یہ امید اللہ کے فضل و کرم سے برقرار رہنی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کے اندر شرک کو شامل نہ کیا, سٹرگل کرتے رہے, محنت کرتے رہے, وہ جو ایک دروازہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن کا, اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ کنیکشن کا جو دروازہ ہے وہ نماز ہے, وہ تلاوت قرآن ہے, وہ ذکر ہے. یہ دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے, کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. اور کئی مرتبہ میں بعض غیر مسلموں کے جو انٹرویوز ہیں وہ سن رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان میں بڑی بڑی کئی مرتبہ عمدہ باتیں ہوتی ہیں. ہم نے اسلام قبول کیسے کیا؟ ان میں سے ایک نو مسلم نے یہ بات بھی کی تھی کہ میرا ایک ساتھی تھا, وہ میرے ساتھ کلبز میں بھی جایا کرتا تھا, پبز میں بھی جایا کرتا تھا. میں غیر مسلم تھا, وہ مسلمان تھا. لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہ کہتا تھا ٹائم, مجھے کہتا تھا وقت ہو گیا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا. جہاں پہ بھی ہوتا میں اس کو کہتا یار کلب جاتا ہے, یہ ہمارے ساتھ پھرتا ٹوٹتا ہے, یہ کام کرتا ہے. کہتا تھا یہ کام میں کرتا ہوں, اس کو گناہ سمجھتا ہوں, اس کو حرام سمجھتا ہوں, لیکن وہ جو کام ہے میں وہ کنیکشن, میں وہ ڈور, میں وہ رستہ اللہ کے ساتھ جو میرا قائم ہے وہ بند نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہو سکتا ہے اسی رستے سے مجھے ہدایت مل جائے. وہ شخص نو مسلم کہتا پھر وہ ہدایت پہ آیا, نہ صرف وہ آیا بلکہ اس کے سر کو سجدوں میں پڑا دیکھ کر میرے ذہن میں بائبل کی وہ آیات آئیں کہ عیسیٰ اور ابراہیم سر کے بل اللہ کے سامنے جھکتے تھے. تو میں نے کہا یہ تو عیسیٰ اور ابراہیم والی نمازوں کو ادا کر رہا ہے میرے دل میں بھی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص نے صرف اللہ کے ساتھ کنیکشن کو نہیں توڑا. ہمارے یہاں پہ نیگیٹیوٹی ایسی ہے, یار تو اے کم کرنا ہے, تو اے کم کیوں کرنا ہے, تو داڑھی نہیں رکھی نماز کیوں پڑھنا ہے, تو شیو کرا رہے ہیں تو مسجد کیوں جا رہے ہیں, تو اے کرنا ہے تو اے کیوں. اللہ کے بندو, اللہ کے ساتھ تعلق کا دروازہ کبھی نہیں بند کرنا چاہیے. اسی دروازے سے رحمتیں نازل ہونی ہیں. اور پھر انسان کو ہاں اس سے میں مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرتے جاؤ, گناہ چھوڑنے ہیں, یہ ایک آبویس بات ہے. بندہ مومن ہے, مسلم ہے, اللہ رب العزت کا اوپر ایمان لے کے آیا, اسلام قبول کیا, تو گناہ تو چھوڑنے ہیں, آبویس بات ہے. لیکن یہ جو کنیکشن رب تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا کنیکشن کا کیا ذریعہ؟ اب ہمارے اوپر فرشتوں نے تو نازل نہیں ہونا, جبریل امین نے آ کے وحی تو نہیں کرنی, عام امتیوں کے اوپر وحی تو نہیں ہونی. خواب آ سکتے ہیں تسلی تشفی کے لیے. کنیکشن کے باقی طریقے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ مستقل رابطے کے طریقے عام مسلمان کے لیے کیا ہیں؟ یہ قرآن, یہ نماز, یہ سجدے, یہ ذکر. بندہ مومن سجدہ کرتے ہوئے اتنا بلند ہو جاتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے لیکن اس کا سر اللہ رب العزت کے پاؤں میں ہوتا ہے. اتنا بلند, اس سے بڑا مقام, اس سے بڑا کنیکشن, اس سے زیادہ رابطہ کیا چاہتے ہیں آپ اللہ سے؟ اللہ مزید آپ کو کیا اپرچونٹیز دے. تو گویا یہ راستے میں خیر بات ضمنی طور پہ پھیلتی چلی گئی. اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے میں صرف بوڑھوں نے, بچوں نے, جوانوں نے اپنی جانوں کو پیش نہیں کیا, بلکہ عورتوں نے جس صبر کا, جس عزم کا, جس استقلال کا مظاہرہ کیا, یہ مکمل ابواب مورخین مفسرین نے الگ الگ باندھے ہیں. ضمنی طور پر چند ایک کا ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. حضرت ام عمارہ اسی غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر ان کو 13 زخم لگے. اس سے یہ ثابت بھی ہوا
کہ عورت بھی جہاد کے میدان میں حصہ لے سکتی ہے، اور جب وہ دیکھے کہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھی بے نیام تلوار کو کر کے مسلمانوں کی مدد کر سکتی ہے۔ دیگر امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور دیگر جو صحابیات ہیں، انہوں نے جنگ نہیں کی۔ ام عمارہ کی وجہ سے اسلام میں جنگ کا بھی جواز موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نرسنگ کی ہے، انہوں نے زخمیوں کو پانی پلایا ہے، انہوں نے مرہموں کو رکھا ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے۔ گویا اسلام کے اندر نرسنگ کا تصور بھی حالت جنگ کے اندر موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب انسان کی جان بچانے کی باری آ جاتی ہے نا تو اسلام کے باقی جو عمومی حکم ہوتے ہیں نا اس وقت معطل ہو جاتے ہیں۔ یہ کلیہ اور فقہی قاعدہ بھی ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام کا حکم یہ ساکت ہو رہا ہے اور آپ جان بچانے میں لگے۔ ہاں، جان بچائی جائے گی۔ آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں غیر محرم عورت شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے میں غیر محرم کو اٹھاؤں کیسے، میں اس کو اسپتال پہنچاؤں کیسے، اس کو تو چھونا حرام ہے۔ اب بھائی اس کی زندگی بچانا فرض ہے۔ وہ جو احکامات ہیں اس وقت ساکت ہیں، اس کو اٹھا اپنی گاڑی میں ڈال، جس طرح بھی آپ اسپتال پہنچا۔ یہ اسلام کا، شریعت کا مزاج بنیادی طور پہ۔ جب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کے ذہن میں وہ سارے کے سارے اشکالات، ابہامات کلیئر ہو جائیں گے جو آپ کے سامنے بعض فتنہ بعض پھیلاتے ہیں۔ جی اسلام میں پردہ نہیں، کس نے کہا پردہ نہیں؟ وہ جی نرسنگ ہوئی تھی، جی زخمیوں کی مرہم پٹی ہوئی تھی۔ بھائی جب جان بچانے کی باری آتی ہے اس وقت اسلامی احکامات ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں کہ مرد نرسنگ کر سکیں، اگر مرد نرسنگ کر سکیں پھر عورتوں نے نہیں کرنی؟ ہاں نہیں ہے، پھر عورتیں کر سکتی ہیں، شرعی حدودوں کے یود کے اندر کریں گی۔ اس میں بھی کسی قسم کی، ہاں جان بچانے کی باری، یہ جان کی بات ہے۔ اسی لیے مسلمان عورتوں کے لیے یہ بات فرض ہے کہ وہ بعض ایسی فیلڈز ہیں جن کی فرض ہے، بعض ایسی فیلڈز ہیں جن کی تعلیم لینا بھی عورتوں کے ایک گروہ کے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا اگر ان فیلڈز کے اندر، ان تعلیمی میادین کے اندر رجحان نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تو باقی مسلمان بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا۔ مثال دے رہا ہوں، اگر عورتیں گائناکالوجسٹ نہیں بنیں گی تو مسلمان بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کو بننا چاہیے، ان کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ عورتیں اگر ٹیچر نہیں ہوں گی تو مسلمان بیٹیوں کا پردہ کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ علم بعض تو فرائض میں سے شامل ہیں، بعض تو فرائض میں سے ہیں کہ امت کے اندر، گروہوں کے اندر ایسی عورتیں ہونی چاہیے جو ایک خاص فیلڈ میں اسپیسیفیکیشن ان کی ہو تاکہ دیگر مسلمان عورتوں کا پردہ بچ سکے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت حمنہ بنت جحش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ کہا حمنہ میں تجھے صبر کا کہتا ہوں اور اجر کا وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے۔ اللہ کے رسول کس کے بارے میں صبر کا کہتے ہیں، کس کے بارے میں اجر کا کہتے ہیں، اور کس کے بارے میں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کس کی جنت کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کہا عبداللہ بن جحش کے بارے میں کہتا ہوں۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضعیف شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور اس کے بارے میں صبر کرتی ہوں اور اجر کی امید رکھتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمنہ اجر کی امید رکھ، صبر کر، مغفرت کی دعا کر۔ کہا کس کے بارے میں؟ کہا ماموں حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں، اجر کی بھی امید رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ان کو جنت میں جگہ دے۔ حمنہ صبر کر، اجر کی امید رکھ، مغفرت کی دعا کر۔ اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں؟ کہا آپ کے خامن مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمنہ نے یہاں پہ اونچی آواز میں ایک آواز نکالی، زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی اور پڑھنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو، ان کی آوازوں کو محسوس کر کے کہتے ہیں ہاں، عورت کے لیے خامن کا ایک بڑا مقام ہے۔ بھائی کی بات آئی تھی، حمنہ نے مکمل صبر کیا تھا۔ ماموں کی بات آئی تھی، حمنہ نے مکمل صبر کیا۔
اب خامند کی فوتگی کی خبر سن کے اگر روتی ہے کراہتی ہے تو حق پہ ہے. یہ بات درست ہے کہ خامند کی تکلیف ہوتی ہے. اس کی اجازت آپ کو بتایا تھا کہ اسی احد کے اوپر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں چیخو پکار کو منع کر دیا تھا. یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اپنے تین رشتہ دار کٹوا کر بھی صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کیا، اور پھر مصعب کے بارے میں بھی کہنے لگی. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو، آپ کو پتہ ہے، دوبارہ شادی کے بعد 2 بیٹے بھی دیے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتیں تمام کی ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت بڑی آزمائش تھی. رسول اللہ نے کہا آپ کیوں اتنا زارو کتار روئیں؟ تو کہنے لگی مجھے اپنے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی کہ مصعب بھی نہیں رہے تو میرے بچے کیسے پلیں گے. اپنے بچوں سے شدید محبت کرنے والی تھی. اسی طرح آپ کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہے، یہ وہ احد کا ہی واقعہ ہے. دینار قبیلے کی دیناریہ کھڑی ہیں اور ان کے بارے میں 2 مختلف روایات موجود ہیں. ایک روایت ثقہ سند سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان جو شہادتوں کے اندر آپ کا جو بیٹا شامل نہیں تھا، اور بعض روایات میں بیٹے کے بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن ثقہ بات یہی ہے کہ آپ کو اطلاع کی گئی دیناریہ کو، آپ کے خامند فوت ہو گئے، شہید ہو گئے احد میں. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے خامند تو شہید ہو گئے ہیں، مجھے بتائیے عائشہ اور خدیجہ کے خامند کا کیا حال ہے. کہا آپ کا والد شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا والد تو شہید ہو گیا، مجھے بتلائیے فاطمہ اور حسنین کے بابا کیسے ہیں. کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا. کہا میرا بھائی تو شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتائیے شیمہ کے بھیا کیسے ہیں. اور پھر دوڑتی ہوئی آئی میدان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے چہروں کو دیکھ کر جتنے رشتہ دار شہید ہوئے ان کا غم بھول گئی ہوں. آپ اگر زندہ ہیں تو امت باقی ہے، آپ اگر زندہ ہیں تو ہمارا پرسان حال کرنے والا، ہمارا غم گسار، ہمارے لیے فکر مند ہونے والا، ہمارے بوجھ اٹھانے والا، ہمارے لیے باغ دوڑ کرنے والا تو زندہ ہے. کیا ہوا؟ خامند مر گیا. کیا ہوا؟ باپ مر گیا. کیا ہوا؟ بھائی مر گیا. اور بعض روایات میں بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا. اور اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا، ہر بار پوچھتی تھی اللہ کے رسول کہاں ہیں، اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، بار بار پوچھتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہر غم بھلا دیتی ہیں. وہ ایک عورت ہے. میں اور آپ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اسی لیے احد کے مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیتوں کو نازل کیا تھا. انشاءاللہ یہیں سے بات کو اگلے خطبے میں شروع کریں گے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ شہید ہو گئے، اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے. جو پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے ایک حساس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے میری گفتگو کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ گزشتہ دنوں مفتی عبدالشکور وزارت مذہبی امور کے جو اس ٹائم وزیر ہیں، انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے وہاں پہ کرسمس کا کیک بھی کاٹا، کرسمس کی تقریب میں شرکت بھی کی اور بعد ازاں اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ لامحالہ طور کے اوپر، بدیہی طور کے اوپر، فطری طور کے اوپر ہر اسلام پسند اور مذہب پسند کے دل کو چوٹ پہنچی۔ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سب مجھے میرے نظریات سے واقف ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہوں، اور میں جمعیت علماء اسلام کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، اور میں مولانا فضل الرحمان کو اسلامی مدارس کے دفاعی لائن کے طور کے اوپر دیکھتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام نسبتوں کے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے تعلقات کے تمام معاملات کے باوجود اگر کوئی شخص غلطی کرے تو کیا اس سے سوال کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، مفتی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کا یہ جو بیان ہے، ہاں سوشل میڈیا پہ ہم نے پوچھا کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی گفتگو ریلیز ہوئی تو انہوں نے اس کے چند جوابات بھی دیے، لیکن میں اکابر علماء دیوبند سے بھی یہ آج سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح طعن و تشنیع کا نشانہ ہمیں بنایا گیا کہ یہ شاید جھگڑا دیوبندیت کا اور غیر مقلد کا آپس میں ہے، آپ اپنے طرز فکر کے اوپر ذرا نظر ثانی کیجئے۔ یہ مسئلہ اور جھگڑا بین المسالک کے اختلاف کا ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اہل حدیث میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو کرسمس کا کیک کاٹ دے، بریلویوں میں سے بھی ہو کرسمس کا کیک کاٹ دے، تقریب میں شامل ہو جائے۔ یہ مسلکی جھگڑا ہی نہیں۔ کوئی ایک جید دیوبندیوں کا عالم یہ فتویٰ دے دے کہ کرسمس کا کیک کاٹنا جائز ہے، کرسمس کی تقریبات میں شرکت کرنا جائز ہے، تو ہم یہ بات کہیں، یہ نقطہ نظر بھی، ایک سکول آف تھاٹ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کے مطابق عمل کر لیا۔ جب آپ اور میں اس بات کے اوپر متفق ہیں، اجماع امت ہے، علماء اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ کرسمس کا کیک کاٹنا، کرسمس کی تقریبات میں شرکت کرنا صریحاً حرام ہے، اور پھر اس کے بعد جس قسم کی گفتگو کی گئی اس میں وزیر مذہبی امور ایسا محسوس ہو رہا تھا، سادہ آدمی ہے، میرے بڑے بھائی جیسے سادہ آدمی ہے، اردو میں عبور نہیں۔ ہم نے تو ان کو یہ بھی مارجن دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ جو مدعا بیان کر رہے ہیں زبان کا مسئلہ جس کی وجہ سے صحیح رکھ نہیں سکے، لیکن نہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ انہوں نے جو وضاحت پیش کی وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ ہے، یا تو وہ بہت سادہ بندے ہیں یا بیوروکریسی کے چند لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اٹھائیے علم کی دنیا، وزارت مذہبی امور کا پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جائیے، وزارت مذہبی امور کے جو کام ہیں 20 شقیں لکھی ہوئی ہیں، پہلی 15 شقیں ایڈریس کرتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو۔ وزارت مذہبی امور حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، عمرہ کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، زائرین کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، حج کرنے والوں کو سبسیڈائز کرتی ہے، مسلمانوں کے اوپر پیسے لگاتی ہے، مسلمانوں کے حج کو سبسیڈائز کرتی ہے۔ مفتی عبدالشکور نے پچھلے سال خود حج کی سبسڈی دی، حج کو سستا کیا، تو پھر بعد میں یہ کہنا کہ اس وزارت کے اندر مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ آپ نے وزارت مذہبی امور کو وزارت اقلیتی امور کی طرح پیش کیا،
کہ یہ وزارت صرف مندر گردوارے اور گرجے بنا سکتی ہے، غلط ہے یہ بات۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو عمران خان کے خلاف تحریک کیوں چلائی تھی؟ گردوارے مندر تو وہ آپ سے بہتر انداز میں تعمیر کرتا تھا، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں تھی، ہم نے خان کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں کہ یہ جی مندر بناتا ہے، مسجدیں گراتا ہے۔ اگر آپ بھی وہی گفتگو کریں گے اللہ کے لیے، غلطی ہوگی اس کا اقرار کیجئے، توبہ تائب ہوجئے، اپنے علماء سے رابطہ کیجئے کہ میں نے کرسمس کا کیک کاٹ کے غلطی کی ہے، میں نے اس تقریب میں شامل ہو کے غلطی کی ہے۔ آپ کے اوپر ہم نے خان کرسمس کا کیک کاٹتا ہے، شباز شریف کاٹتا ہے، بلاول بھٹو کاٹتا ہے، ان کو زیب دیتا ہے جو ہندوؤں کو بھائی کہتے ہیں، قادیانیوں کو بھائی کہتے ہیں، جو ہر شخص کو یہ اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، ان کو تو یہ باتیں زیب دیتی ہے۔ مفتی صاحب آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے اولا لک فاولا، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اعلانیہ کہتے کہ ہاں اس تقریب میں شمولیت، اس کیک کا کاٹنا غلط تھا، لیکن آپ اس کے اوپر وضاحتوں سے وضاحتیں دے کر مزید آپ وزارت مذہبی امور کو، یہاں تو آپ نے ایسا سچ بولا جس کا عوام کو پتہ نہیں تھا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کے لوگ آپ کو اپنی باتوں میں لے آئیں، وہ 15 پوائنٹس ان کو پڑھیے، اس کے اندر تبلیغ دین ہے، اس کے اندر اسلام کی پریچنگ شامل ہے، اس کے اندر اسلام کی مورل ویلیوز کا تحفظ شامل ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کی مورل ویلیو نہیں ہے کہ کرسمس کی تقریب میں اللہ کو بیٹا کہنے کی جو تقریب ہے اس میں آپ شامل نہ، یہ مورل ویلیوز میں نہیں ہے۔ آپ کی وزارت کے تحت کانفرنسز بھی ہیں، آپ کی وزارت کے تحت نیگوسیشنز بھی ہیں، آپ کی وزارت کے تحت اسلام کا ابلاغ بھی ہے۔ 15 جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ نے پس پش ڈال کر آخری 5 پوائنٹس کے اوپر گفتگو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی وزارت مذہبی امور کا تعلق ہی صرف اقلیتوں سے ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، اور بالفرض آپ کی یہ بات درست بھی مان لی جائے تو آپ کیک کاٹنے کی کیا طویل کریں گے؟ کرسمس کی تقریب میں شامل ہونے کی کیا تقریب کریں گے؟ اللہ کی قسم یہ کوئی فرقوں کا اختلاف نہیں ہے۔ سیف اللہ عابد ہو، اہل حدیث ہو، طاہر القادری ہو، بریلوی ہو، یا مفتی عبدالشکور دیوبندی ہو، جو بھی کرسمس کا کیک کاٹے گا اس کو خلاف اسلام کہا جائے گا، جو بھی کرسمس کی تقریبات میں شامل ہوگا اس کو خلاف شریعت کہا جائے گا۔ اس پہ آپ اگر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق اور ڈرتا بھی ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے پر وہ وقت آ جائے، یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی کبھی یہ فعل بد ہو، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم بھی ایسے آپ وزیر مذہبی امور ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہتے تو آپ اس تقریب میں شامل نہ ہوتے، آپ پیچھے ہٹ جاتے جس وقت کیک کٹ رہا تھا، جس وقت یہ تقریبات ہو رہی تھی۔ کرنے کو کوئی کام مشکل نہیں، ہاں اگر آپ اس کو غلط مانیں گے ہی نہیں تو اسلام ممکن نہیں۔ پہلی بات یہ آپ یہ غلطی تسلیم کریں، یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو بحث ختم۔ جب آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی نہیں ہے کیک کاٹنا، تو پھر میں اکابر علماء دیوبند کو، مفتی صاحب ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، وہ فتویٰ دے دیں کہ ٹھیک ہے جی جائز ہے، تو ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ایک سکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ جائز تھا اس لیے انہوں نے کر لیا، چلو اتنی حجت پیش کر دی جائے۔ دوسری بات، یہ ہیپی نیو ایئر آ رہے ہیں، یہ کرسمس کی تقریبات گزری ہیں، آپ نے ایک لبرل کو، ایک ملحد کو، ایک ایتھیسٹ کو، ایک بندے کو بھی کبھی سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی نیو ایئر کے اوپر جو شرابیں اڑائی جانی ہیں، جو کیک کاٹے جانے ہیں، جو غبارے پھاڑے جانے ہیں، جو تقریبات منعقد کی جانی ہیں، اور بعض تقریبات تو اتنی خطرناک ہیں، خلاف شریعت ہیں، وہاں پہ 25-25 ہزار دے کے بیویوں کا ایکسچینج ہونا ہے۔ کسی ایک بے ایمان کے منہ سے آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ تقریبات بند کر کے غریب کی بیٹی کو جہیز دے دیا جائے، کولر لگوا دیا جائے؟ یہ جو غریب کی بیٹی کا جہیز ہے اور کولر ہے، یہ کب یاد آئے گا؟ قربانی کے موقع کے اوپر، حج کے موقع کے اوپر، یہ آپ کو تب یاد آئے گا۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور مسلمان معاشرے کو اس فحاشی اور یعنی کی دلدل سے محفوظ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔